الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ جب آدمی ظلم کرتا ہے نا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، میں اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، کوئی ظالم نہ سوچے، کیونکہ جب آدمی ظلم کرتا ہے چاہے اسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کو پہچانا یا نہ پہچانے، کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے، کون ظلم کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہر آدمی ظلم سے بچے کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کہ آدمی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو یزید نے بھی یہی سوچا کہ میں نے امام حسین کو شہید کر لیا، اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، لیکن امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید صرف 3 سال 8 مہینے زندہ رہا اور وہ اس کے بعد مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اب اس نے سوچا کہ کوئی انسان مجھے پکڑ نہیں سکتا ہے، لیکن ایسا آدمی بھول جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ تو پکڑ لیتی ہے، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت پکڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی ہر چیز سے بچ سکتا ہے لیکن ملک الموت اور اسرائیل علیہ السلام سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کہاں چھپ جائے جا کر 7 سالوں کے اندر اور 7 دروازوں کے اندر چھپ جائے، زمین میں چھپ جائے، آسمان کے نیچے سے جو ہے سمندروں میں چلا جائے نکل کر، لیکن موت اس کو وہاں پر بھی پکڑ لیتی ہے۔ اور اس نے جو امام حسین کو شہید کرایا وہ تکبر میں شہید کیا کہ میں ہوں، کہ میں ہی حاکم ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کہ میں ہی رہوں گا۔ تو جو میں ہے نا، میں، یہ آدمی کو مروا دیتی ہے، آدمی کے اندر تکبر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا میں انسانوں سے بہتر ہوں، بھائی میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی کیا خاصیت ہے، اوپر جاتی ہے، مٹی سے بنے، مٹی نیچے پڑی رہتی ہے، لوگ چلتے ہیں مٹی پر، مٹی کے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں حضرت آدم علیہ السلام کو؟ تو اس کے اندر میں تھا، تکبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل گیا، یہاں سے آسمان اور سے جنت سے نکال کر اور اس کو راندہ درگاہ بنا دیا اور قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، تو ظلم سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو ان ظالموں کو، جن ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا، ان ظالموں کو کفن بھی نصیب نہ ہوا، ان ظالموں کو 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان ظالموں کو کسی نے غسل بھی نہ دیا، نہ کسی نے نماز جنازہ پڑھا، ان کا یہ حشر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب جو کر کے دکھایا صرف 5 سال کے اندر، 5 سال میں سب ختم ہو گئے۔ امام حسین کو شہید کرنے والے اس لشکر میں، اس قافلے میں 22,000 لوگ تھے، تو 22,000 لوگ صرف 5 سال میں ختم ہو گئے۔ کیسی عجیب سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نواسے کو قتل کرنے کی سازش کی، اور سازش کیا بلکہ انہوں نے شہید ہی کر دیا۔ تو ان ظالموں نے کیا سوچا کہ اب ہم بچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 5 سال کے اندر سب کی ایسی پکڑ فرمائی کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا تو نہ فوج کام آئی، نہ ہتھیار کام آئے، نہ دوست کام آئے، اور نہ ان کے کوئی یار کام آئے، نہ ان کو کسی نے مدد کی، نہ کسی حکومت نے ان کی مدد کی، کسی نے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، کوئی بھی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو 5 سال کے اندر ہی ختم فرما دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا، آپ مدینے سے مکہ آئے اور مکے سے آپ جو ہے کوفہ آئے، تو کوفے میں جب آ گئے اور آپ کو گھیر لیا گیا، آپ کو محاصرہ کر لیا چاروں طرف سے، عمر بن سعد نے محاصرہ کیا اپنے 4,000 کا لشکر لے کر۔ تو امام حسین نے بد دعا نہیں دی، کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی سے کچھ نہیں کہا، تو یہ کہا کہ اللہ کی مرضی ہے جو وہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن جب کئی لوگ شہید ہو گئے، آپ کے 10 محرم کا دن تھا، تو جب حضرت زینب جو آپ کی بہن ہے، انہوں نے، آپ کا جو ایک بیٹا تھا علی اصغر 6 مہینے کا، تو انہوں نے، حضرت زینب نے آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے کیا کہ یہ پیاسا ہے، ہم تو اپنی پیاس کو برداشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ پیاسا ہے، اس کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اس کو کیا کرے؟ تو کیا کہہ جائے؟ تو پاس میں دریا تھا، دریائے
فرات، تو کہا آپ کی بہن نے کہ آپ دریائے فرات کے پاس جائیں، وہاں سے پانی لے کر آئیں، یہ بچہ پانی پی لے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات کے پاس پانی لینے پہنچے تو ایک ظالم تھا جس کا نام ہے حسین بن نمیر، حسین یہ سواد سے ہے حسین، تو حسین بن نمیر تھا، اس نے تیر مارا جب آپ پانی بھر رہے تھے مشکیزے میں، تو اس نے تیر مارا، جو پہلا تیر مارا وہ امام حسین کے یہاں پر لگا، منہ پر لگا، چہرہ تھوڑا سا کٹ گیا، اس کے بعد دوسرا تیر مارا مشکیزہ کو، مشکیزہ پھٹ گیا، مشکیزہ جب پھٹ جاتا تو پانی بھی گر گیا، جیسا ہمارا گھڑا ہے، جب گھڑا ہی پھوٹ جائے گا تو پانی کہاں سے بھرے گا؟ تو اس موقع پر امام حسین نے بد دعا کی، اب تک بد دعا نہیں کی، اتنے دن سے لوگ ظالم لوگ ستاتے آ رہے 6 مہینے سے، لیکن کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن اس موقع پر آپ نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسوں کو کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کو بلا وجہ ستایا جا رہا ہے، یا اللہ میری بد دعا ہے تو ان کو چن چن کر ختم کر، ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، اور ان ظالموں میں سے ایک بھی آدمی باقی نہ رہے۔ یہ امام حسین نے بد دعا کی، اپنے لیے نہیں، جب اپنے اوپر بات آئی ہے بد دعا نہیں کی، لیکن اپنے بیٹے پر جب بات آئی، اپنے بیٹے کے لیے پانی نہیں لے جانے دیا، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے جو رشتہ دار تھا ان کے لیے جب دشمنوں نے پانی بھرنے نہیں دیا تو آپ نے بد دعا کی، یا اللہ ان کو چن چن کر مار اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی نہ بچ سکا، اور کوئی آدمی امام حسین کو شہید کرنے والے 22,000 میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو خود کی موت مرا ہو، جو گھر میں مرا ہو، ایسا نہیں، بلکہ یا تو کسی کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، کسی کو بادشاہ نے قتل کیا، اور کوئی آدمی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی پر اپنا عذاب ایسا نازل کیا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔ جس طرح اب انتقال ہوتے ہیں، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ گھر میں ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، کوئی بھی اس میں سے ایسا باقی نہیں تھا جو تڑپ تڑپ کر نہ مرا ہو، جو یا تو کوئی باہر مر گیا، میدان میں مر گیا اور لاشیں سڑ گئی، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا، نہ ان کی کسی نے نماز جنازہ پڑھی اور نہ ان کو کسی نے غسل دیا، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک مظلوم کو ستایا، مظلوم کی بد دعا لی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ آدمی مظلوم کی بد دعا سے بچے، آدمی جب ظلم کرتا ہے کسی پر تو وہ مظلوم ہے سامنے والا، اس کی بد دعا سے بچے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ جب مظلوم آدمی بد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو، بد دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر کی دعا، کوئی آدمی سفر میں ہے، مسافر ہے، تو مسافر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن وہ مسافر ایسا نہیں جو گانے سنتے ہوئے جائے، جو فلمیں دیکھتے ہوئے جائے، وہ مسافر ایسا نہیں جو ہے گرل فرینڈ کے ساتھ چلا ہوا پکنک پہ، ایسا مسافر نہیں، بلکہ وہ مسافر جو مسافر سفر میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا ہے، ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہوا جا رہا ہے، ایسا مسافر جب آدمی سفر میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرے پر آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ والدین، کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرے مظلوم کی دعا، جو آدمی مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو سامنے والا آدمی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ بھی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور امام حسین تو مظلوم تھے اور آپ کو شہید کیا گیا، اور شہید کا درجہ کیا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، آپ کی تو مغفرت ہوگی، آپ تو جنت میں ہیں۔ اور شہید، جو شہید ہے، جتنے بھی آدمی اس دنیا سے گئے ہیں، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی آدمی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں۔ کوئی آدمی جنت مل گئی، بھائی بس ہے، جنت مل گئی تو بس یہاں سے باہر نہیں جانے کا، لیکن شہید ایک ایسا آدمی ہے جو یہ تمنا کرے گا میں پھر سے دنیا میں جاؤں۔ کیوں؟ کہ میں پھر سے دنیا میں جاؤں، مجھے شہید کیا جائے، پھر میں جنت میں آؤں۔ پھر وہ اگر ایسا ہوگا تو پھر تیسری مرتبہ میں یہ تمنا کرے گا پھر سے دنیا میں جاؤں اور شہید کرتے جاؤں، پھر سے جنت میں آؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو انعامات ملیں گی وہاں پر، جو ان کی نعمتیں ہیں، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا وہاں پر درجہ ہے، وہ کسی کو نہیں ہوگا۔ تو اپنے درجے کو، اپنے مقام کو اور اپنی ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ چاہے گا کہ مجھے دوبارہ پھر سے شہید کیا جائے، میں پھر سے شہید ہو جاؤں اور پھر سے جنت میں آؤں، مجھے یہ نعمتیں ملیں۔ تو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ کس نے لیا؟ ایک آدمی تھا مختار ثقفی، تو اس نے 6,000 لوگوں کو، جو امام حسین کے قاتلین تھے 22,000، ان میں سے 6,000 لوگوں کو اس نے خود قتل کیا ہے، 6,000 لوگوں کو۔ اور جو لوگ، کچھ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا 6,000 لوگوں کو، بعض لوگ ایسے تھے اس نے نا ایک لسٹ بنائی
کہ کون کون ہے وہ آدمی کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ جب اس پیش نے دیکھا کہ چند لوگ تو ایسے بھی ہم نے مار دیا، چند لوگ ایسے کہ خود ڈر سے مر گئے، خوف سے مر گئے، تو ان کو معلوم کہ وہ کہاں ہیں، پھر وہ دفنا دیا، ان کو قبر سے نکالے، قبر سے نکال کر ان لوگوں کو پھر لوگوں کو سزائیں دی گئی، ان لوگوں کو پھانسی دی گئی، مرے ہوئے لوگوں کو ان کے ہاتھ اور پیٹ کاٹے گئے، وہ پیٹ ان کا ہاتھ اور پیر جو ہے وہ کاٹے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ناک اور ہونٹ سب کاٹ دیے گئے، پھر دوبارہ فرمایا کہ دوبارہ ان کو دفن کیا۔ تو مختار ثقفی ایک آدمی تھا، تو اس نے 6000 لوگوں کو اکیلے نے قتل کیا ہے۔ تو وہ کانا تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ کسی جنگ میں اس کی ٹوٹ گئی تھی۔ تو امام حسین کو شہید کیا گیا 61 ہجری میں، اور مختار ثقفی نے جو بدلہ لیا ہے وہ سن 66 ہجری میں، یعنی صرف 5 سال کے بعد، صرف 5 سال کے بعد انہوں نے جو ہے بدلہ لیا۔ تو مختار ثقفی بڑا طاقتور آدمی تھا، تو اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ عبداللہ بن یزید تھا۔ 5 سال کے بعد جو کوفہ کا گورنر تھا وہ عبداللہ بن یزید تھا۔ تو جب انہوں نے سن 65 ہجری میں یہ اعلان کیا کہ میں امام حسین کے قاتلین کو ان کو جو ہے قتل کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو عبداللہ بن یزید جو تھا اس کو ڈر ہوا، بھئی میں کوفہ کا گورنر ہوں، جب میں بدلہ نہیں لے رہا ہوں انہیں کہیں کو بدلہ لے رہا، اگر انہیں بدلہ لینے کا اعلان کر دیا تو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی حکومت آ جائے گی۔ تو کیا کرا، اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا، مختار ثقفی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو مختار ثقفی جب جیل میں چلے گئے تو انہوں نے خط لکھا عبداللہ ابن عمر کو کہ میں جیل میں ہوں، مجھے چھڑایا جائے۔ تو ان کو جیل سے نکالنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ جب یہ باہر آئے اب انہوں نے سوچا مختار ثقفی نے میں کیا کروں، ایسا میں کیا کروں گا جس کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ ہو جائیں اور لوگ میرے ساتھ ہو کے میں امام حسین کے جو قاتلین کو قتل کروں، ان کو سب کو ختم کروں۔ تو انہوں نے جتنی بھی چالاک تھا، انہیں وہ تو ہوشیار تھا، تو اس نے چالاکی کی۔ محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں، تو ان کی طرف سے اس نے چھوٹے موٹے خط لکھا کہ مجھے محمد بن حنفیہ نے جو امام حسین کے بھائی ہیں انہوں نے ایک خط مدینے سے خط بھیجا ہے کہ تو جو ہے امام حسین کے جو لوگ ہیں ان کو قتل کرو، امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے وہ ان کو قتل کرو۔ اب لوگوں نے جب سوچا کہ امام حسین کے بھائی نے ان سے کہا ہے تو لوگ ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ یہ بھی اس نے قتل تو اس نے جو ہے بدلہ تو لیا، لیکن بعد میں جب اس کو حکومت ملی نا، حکومت ملنے کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کتنا بڑا کام کیا، امام حسین کو قاتلین کو ختم کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، لیکن اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا اور سزائیں دی، اس کے بعد اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، خود بھی مرتد ہو گیا۔ ورنہ اگر ایسا نہ کرتا تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے آگے کوثر پیش کرتے ہیں، لیکن اس نے جب حکومت آدمی کو ملتی ہے، جب آدمی کو پیسہ مل جاتا ہے، کوئی عدم مل جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس نے صرف 8 مہینے حکومت کی، صرف 8 مہینے حکومت کا اثر یہ ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ پھر مصعب بن زبیر تھے تو انہوں نے اس کو قتل کیا، مختار ثقفی کو قتل کیا۔ تو اس نے ایک چالاکی سے خط لکھا کہ محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس میرا خط ہے، انہوں نے کہا ہے تو سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب اس نے حکم دیا کہ سب لوگ جو ہے نا ان کی لسٹ بنائیں، جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ان کی لسٹ بنائے۔ تو سب لوگوں کی لسٹ بنائی گئی، سب لوگوں کی لسٹ بنائی۔ تو سب لوگوں کی لسٹ بنا کر سب سے پہلے اس نے جو بدلہ لیا ہے نا وہ عمر بن سعد جو 4000 کا لشکر لے کر آیا تھا، امام حسین کو جو ہے محاصرہ کیا تھا، تو اس کا بیٹا تھا حفص، انہیں اس کے پاس کام کرتا تھا، اس کا وزیر تھا، تو اس کے بیٹے سے کہا حفص سے کہ عمر بن سعد کو بلا کر لے کے آؤ اپنے گھر سے، کیونکہ اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا، امام حسین کا پانی بند کیا تھا، امام حسین کو دریائے فرات سے روکا تھا، اور امام حسین کے جو ہے چاروں طرف سے قافلے کا ان کے خیمے تھے ان کا محاصرہ کیا، اس کو بلا کر لاؤ۔ تو بیٹے حفص نے کہا کہ اب وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، انہیں اللہ اللہ کرتے نہیں۔ ایسا ہوا کہ سوچ چھوڑے کا کہ بلی ہج کو چلے، تو شیر جو ہے نا شیر جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو انہیں شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک دن شیر جو ہے نا وہ جنگلوں میں بیٹھا ہوا تھا، لومڑی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا شیر شکار نہیں کرتے؟ تو اس نے عجیب بات کہی کہ اب میرا شکار کرنے کو دل نہیں ہے، اب میں شکار نہیں کرتا ہوں، شکار کرنا میں نے چھوڑ دیا، میرا دل نہیں ہے۔ تو لومڑی نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، سچ بول، سچ یہ ہے کہ اب تیرے ہاتھوں میں اور تیرے پنجوں میں اور تیرے ہاتھوں میں اتنی وہ طاقت نہیں ہے، تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جب تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے تو یہ بولتا ہے کہ میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا، شکار کرنا بھی تو نے چھوڑا نہیں، لیکن بس اتنا فرق ہے کہ تجھ میں وہ جان نہیں ہے، تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، تجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ تو شکار کر سکے کسی کا۔ تو یہ بھی ایسا ہوا کہ اخیر عمر میں اللہ اللہ کرنے لگے دکھانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی فوج کو بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ، اور عمر بن سعد جو تھا وہ گھر میں تھا، اس کو بلا کر لے کر آئے۔
تو گھر میں سے اس کو گرفتار کیا، اس کو گرفتار کر کے لائے اور پہلے اس کو 3 دن تک پیاسا رکھا، کیونکہ تو نے امام حسین کا پانی بن کیا نا، اب تجھے بھی پیاسا رکھا جائے گا۔ تو اس کو 3 دن تک پیاسا رکھا، جب اس کی زبان بالکل باہر آ گئی، پیاس سے مرنے لگا، تو اس کی گردن الگ کر دی۔ جب اس کی گردن الگ کی تو اس کا بیٹا تھا حفص ان کے پاس، تو ان کے بیٹے سے کہا مختار صفوی نے کہ میں نے کیسا کیا، تو اس نے کہا اچھا تو نہیں کیا، لیکن آپ کے اس کام کے بعد اب میرا جینے کو جی نہیں چاہتا ہے، میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو مختار صفوی نے ان کے بیٹے سے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیری بھی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس کی بھی گردن اڑا دی، دونوں کی گردن کو، دونوں کو سر کو لیا اور دونوں کو سر کو ایک تش میں رکھا اور مدینے بھیجایا محمد بن حنفیہ کے پاس، جو امام حسین کے بھائی تھے، ان کے پاس بھیجایا اور کہا کہ جو عمر بن سعد کا سر ہے یہ امام حسین کے بدلے میں ہے، اور جو اس کے بیٹے حفص کا سر ہے وہ علی اصغر کے بدلے میں ہے۔ اور اس کے بعد شمر تھا، شمر بن جوشن، اس کا کیا کام تھا، اس کا پانی پر پہرا تھا۔ عمر بن سعد نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ دریائے فرات پر رہنا ہے، کوئی بھی اگر اہل بیت میں سے پانی لینا ہے تو اس کو پانی نہیں دینا ہے۔ تو اس کا کام کیا تھا، اس کا پہرا تھا پانی پر پہرا دینا، اس کا یہی کام تھا۔ تو اور یہ وہ ظالم تھا کہ جس ظالم نے امام حسین کو نماز نہیں پڑھنے دی، ظہر کی نماز، جمعہ کا دن تھا، آپ مسافر تھے تو آپ نے جمعہ کی نماز اور ظہر کی نماز 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس شمر نے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو امام حسین نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ جب آدھے لوگوں نے جنگ کی، آدھے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ آگے انہوں نے جنگ کی، اب ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ تو شمر یہ وہ تھا جس کا پانی پر پہرا تھا اور جس نے امام حسین کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو یہ چتکبرا تھا، چتکبرا کیسا رہتا، سفید نشان رہتے پورا بدن پہ، کہیں سے سفید کہیں سے کالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا ایک چتکبرا کتا ہے، سفید رنگ والا ایک کتا ہے، وہ میرے اہل بیت کا خون چوس رہا ہے۔ جیسا کہ یہ میدان میں آیا اور امام حسین کے سامنے، جیسا کہ امام حسین کی 10 محرم کے دن اس پر نظر پڑی تو امام حسین نے فوراً کہا یہی ہے وہ کتا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ کتا میرے اہل بیت کا خون چوس رہا۔ تو ایسا یہ تھا، چتکبرا تھا۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ عمر بن سعد کو قتل کر دیا ہے تو اگلا نمبر میرا ہے کیونکہ میں بھی ظالم میں سے ہوں، تو یہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو کوفہ چھوڑ کر جب بھاگا تو راستے میں ایک کسان تھا، وہ کسان کے گھر گھسا، کسان کے گھر جا کر تو کسان کے جتنے لوگ تھے سب کو بندی بنا کر اس نے خط لکھا کہ میرا خط مصعب بن عمیر کے پاس پہنچایا جائے۔ مصعب بن عمیر اس وقت کے جو وہاں کر حاکم تھے، تو اس کی جو دوستی تھی ان سے، مصعب بن عمیر سے، تو مصعب بن عمیر کو میرا خط پہنچایا اور اپنا خط اسی کسان کو دے دیا جس کسان کے گھر والوں کو بندی بنایا تھا، جن کے گھر میں پناہ لیا ہوا تھا، اسی کو کسان کو خط دے دیا کہ یہ خط لے کر جاؤ میرا اور مصعب بن عمیر کو دو، اگر تو نے نہیں دیا تو میں تیرے گھر والوں کو جو ہے سب کو قتل کر دوں گا۔ اس کے گھر میں تھا۔ اب یہ جب کسان باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مختار صفوی سامنے ہے اور فوج بھی ہے ساری۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس کو دیتا ہوں، یہ تو ظالم ہے، امام حسین کا قاتلین ہے، اب جس کو امام حسین پر ترس نہ آیا میرے خاندان والوں کا کیا ترس آئے گا، لہٰذا میں یہ خط مختار صفوی کو دیتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اس نے مختار صفوی کو خط دے دیا۔ اب مختار صفوی جو تھا اس کے میری تلاش میں تھا، جب اس کو خط ملا تو اس کا گھر گئے، اس نے کیا سوچا، اس نے سوچا کہ وہ خط دے کر واپس آ گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا سامنے مختار صفوی، تو اس کو پکڑا گیا اور اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے اس کی لاشوں کو کتے کو ڈال دیا، کتوں کو اس کی لاشوں کو ڈال دیا، اس کی لاش کو کتوں کو، اس کے جسم کو کتوں کو ڈال دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کتوں نے صرف اس کے گوشت کو نوچا کھایا ہے، یعنی امام حسین کے قاتلین اتنے ظالم تھے کہ کتے بھی ان کے گوشت کو نہیں کھا رہے، صرف کتے نوچ رہے، پنجوں سے نوچ رہے، دانتوں سے نوچ رہے، لیکن کسی کتے نے ان کے گوشت کو کھایا نہیں۔ اس کے بعد ایک ظالم تھا مالک بن نصیر، تو یہ مالک بن نصیر وہ تھا جس نے امام حسین کی ٹوپی اپنی تلوار سے اٹھا کر پھینک دی تھی۔ جنگ کی ایک ٹوپی ہوتی تھی لوہے کی، تو وہ ٹوپی آپ پہنے ہوئے تھے، اس میں تلوار سے جو ہے ٹوپی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو مختار صفوی نے اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھوں کو کاٹا، تو نے انہی ہاتھوں سے امام حسین کے سر سے ٹوپی اتاری نا، چلو تیرے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور کاٹ کر اس کے ہاتھوں کو میدان میں چھوڑ دیا، کھلے میدان میں چھوڑ، جب تک یہ مرتا نہیں اس کو چھوڑ، تو میدان میں تڑپ کر اسی طرح مر گیا، کسی نے کوئی اس کی مدد نہیں کی۔ تو اس کے بعد ایک ظالم تھا جس کا نام ہے خرملہ وہ ہے جس نے علی اصغر کو تیر ماری تھی، جب علی اصغر امام حسین کے جو ہے ہاتھوں میں تھے، تو امام حسین کے جب گود میں تھے، تو اس نے دور سے خرملہ نے جو ہے علی اصغر کو تیر ماری۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ سارے لشکر کو جمع کیا، مختار صفوی نے سارے لشکر کو ایک ساتھ جمع کیا اور اس کو بیچ میں کھڑا کیا، اس کو بیچ میں ٹھہرا کر سارے لشکر کو حکم دیا کہ سارے لشکر پر ایک دم اس پر تیر مارو۔
تو سارے فوجیوں نے سارے لشکروں نے ایک دم اس کو تیر مارے اور یہ ہلاک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ظالم تھا مالک حکیم بن طفیل۔ حکیم بن طفیل وہ ہے جس نے عباس علمبردار کے بازو کاٹے، حضرت عباس کے بازو کاٹے۔ تو اس کو بھی کیا کیا، راستے میں جا رہے تھے اس کو لے کر پکڑ کر گرفتار کر کے، تو اس کو راستے میں ننگا کر دیا کہ تو نے عباس علمبردار کے بازو کاٹے نا۔ تو مختار ثقفی کی فوج نے اس کو راستے میں ہی ننگا کر دیا اور الٹا لٹکایا گیا، راستے میں ننگا کر کے الٹا لٹکایا گیا۔ پھر پوری فوج کو حکم دیا گیا کہ پیچھے سے اس کے اوپر سارے تیر کی بارش کرو، تو تیر کی ایسی بارش کی گئی سب نے کہ بالکل ہلاک و ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ایک کا نام تھا حسین بن نمیر، جس کی وجہ سے امام حسین نے بد دعا دی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات سے پانی بھر رہے تھے تو حسین بن نمیر نے آپ کو تیر مارا، اس کی وجہ سے بد دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی نے مارا نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا نازل ہوا، اس کو پیاس لگنے لگی، اتنے پیاس کہ پانی پیتا پیاس نہ بجھے، پانی پیتا پیاس نہ بجھے، سارے دن دریائے فرات کے پاس بیٹھا رہتا، پانی پیتا رہتا، پانی پیتے پیتے پیٹ ہی پھٹ گیا، یعنی اتنی پیاس لگی کہ کتنا بھی پانی پیے پیاس ہی نہ بجھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمائی۔ تو اس کے بعد ایک ظالم تھا جس کا نام ہے عمر بن سبیل، تو اس کو پکڑا گیا۔ مختار ثقفی نے جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں نے مارا نہیں، میں تو صرف ایک چھوٹا سا تیر مارا تھا، اس سے آپ زخمی ہوئے تھے، امام حسین اس سے زخمی ہوتے، میں نے مارا نہیں۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے ماریں گے نہیں، ہم تجھے بھی زخمی کریں گے۔ تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر مختار ثقفی نے بٹھا دیا اور اپنے 10-12 لوگوں کو جو فوج کے لشکر تھے جو فوجی تھے ان کو بٹھا دیا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اپنی کمان سے تیر نکال اس کو تیر چبا دیا، جب تک یہ مر نہیں جاتا اس کو تیر چباتا رہا، تیر چباتے کئی دن میں وہ خود سے خود جو ہے ایسے ہی مر گیا۔ تو ایک آدمی تھا زید بن رقاد، بڑا ظالم تھا، اس نے عبداللہ بن مسلم جو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں تو ان کے پیٹ میں تیر مارا، اس نے پیٹ میں تیر مارا ظالم نے۔ تو مختار ثقفی نے اس کو پکڑا اور اس کو دونوں ہاتھوں کو پیشانی پہ ہی لگایا، دونوں ہاتھوں کو پیشانی پہ لگا کر پھر تیر مارا، تو دونوں ہاتھ یہاں چپک گئے، دونوں ہاتھ چپک گئے۔ اس کے بعد اس کو الٹا لٹکا زندہ کیا، اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ وہ تھا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے بیٹے کے پیر میں تیر مارا۔ تو ایک آدمی تھا عثمان بن خالد، یہ وہ ظالم تھا کہ جس ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کیا۔ جب اس کو مختار ثقفی نے پکڑا تو مختار ثقفی نے اس کو پکڑ کے زندہ ہی جلا دیا، زندہ آگ میں جو ہے جھونک دیا، آگ میں پھینک دیا اور ختم ہو گیا۔ تو خولی بن یزید وہ ہے کہ جس نے امام حسین کا یہاں پر وار کیا، سینے پر وار کیا، سینے پر دور سے برچھا مارا اور آپ کی وجہ سے گر گئے۔ تو یہ ظالم ایسا تھا کہ یہ کوفے سے بھاگ گیا، جب اس کو معلوم ہوا کہ مختار ثقفی سب کو مار رہے تو یہ کوفے سے باہر بھاگ گیا اور باہر جا کر رہنے لگا، گھر بنا لیا، باہر رہنے لگا۔ تو مختار ثقفی نے اپنے لشکر کو، اپنے فوجی کو اس کے گھر بھیجا، تو اس کی جو بیوی تھی نا، جب دروازے کو کھولا تو اس کی بیوی آئی، تو اس کی جو بیوی تھی نا وہ امام حسین کی چاہنے والی تھی، سے اس کو محبت تھی۔ تو اپنی بیوی سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، اگر کوئی آ جائے تو کسی کو بتانا نہیں، یہ کہتے نا خولی یہاں پر نہیں ہے۔ تو جب لشکر فوجی آئے، فوجی نے بیوی سے پوچھا بھائی خولی کہاں ہے، خولی؟ تو بیوی نے زبان سے کہا یہاں نہیں ہے، زبان سے کہا یہاں نہیں ہے، لیکن اب انہیں گھر میں ٹوکرے میں چھپ گیا تھا، ٹوکرا معلوم نا، تو گھر میں ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ اب بیوی نے زبان سے کہا یہاں نہیں ہے، لیکن انگلی کے اشارے سے بتایا، زبان سے بول رہے یہاں نہیں ہے، انگلی سے بتایا یہیں کو معلوم ہے، ٹوکرا اٹھایا تو وہیں تھا۔ اب اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے گئے۔ جو جب اس کو لے گئے، خولی بن یزید یہ وہ ظالم تھا کہ یہ ظالم نے برچے سے وار کیا، تو اس کو پکڑا اور سارے کوفے کو جمع کیا، سارے کوفے والے کو جمع کر کے سب کے سامنے اس کو زندہ جلا دیا گیا، سب کے سامنے کہ دیکھو یہ وہ ظالم ہے کہ جس ظالم نے امام حسین کو تیر مارا۔ اور ایک ظالم، جس ظالم نے امام حسین کی گردن کو الگ کیا، سب کو الگ کیا، اس کا نام ہے سنان بن انس۔ تو اس پر اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کو کسی نے مارا نہیں، اس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ چند دن کے بعد یہ خود بخود پاگل ہو گیا، چند دن کے بعد خود بخود، اور ایسا پاگل ہو گیا کہ اپنے کپڑے اتار دیتا، پورے کپڑے اتار دیتا اور ننگا بازاروں میں گھومتا، پھر پاخانہ کرتا، اسی پاخانے کو خود کھایا تھا، اپنا پاخانہ خود کھایا تھا۔ تو 1 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا اسی طرح مر گیا، یہ اللہ کا ایسا عذاب آیا اس کے اوپر۔ تو ایک ظالم تھا زرمی شریک تمیمی، جس نے امام حسین کے بازو کو کاٹا، الگ تو نہیں کیا لیکن بازو پر وار کیا، بازو کو کاٹا۔ تو یہ کیا ہوا، چند دن کے بعد جو ہے یہ بھی پاگل ہو گیا، اور ایسا پاگل انہیں بھی اپنے کپڑے اتار کر کپڑے کھول کے گھومنے لگا، ایسے چیختا چلاتا گالیاں دیتا لوگوں کو اور پاگل ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ جب سے اس نے امام حسین کو شہید کیا ہے تو امام حسین سے خواب میں آتے ہیں، امام حسین اس کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر اس کو جو ہے کوڑے مارتے ہیں، کوڑا سن کر اس کو کوڑا مارتے ہیں،
تو اس کو ایک دن اتنا زور سے کوڑا مارا ہوگا امام حسین نے کہ پاگل ہی ہو گیا، تو اس دن سے سب پاگل ہو گیا، تو ایک ماہ کے بعد یہ بھی جو ہے اسی طرح مر گیا۔ تو اس طرح 6000 لوگوں کو مختار ثقفی نے قتل کیا ہے، اور کچھ لوگ خوف سے مر گئے، ڈر سے مر گئے کہ انہوں نے اپنی بھیانک سزا دلائی، سزا سن کے دیکھ کے مر جاتے لوگ۔ جب لوگوں کو جمع کیا گیا شمر کے واسطے، اب جو لوگوں کو خولی کے واسطے جمع کیا گیا تو اس میں جو دشمن تھے وہ دیکھ کے مر گئے آدھے، تو اب جو خود سے مر گئے ان کو دوبارہ پھر سے قبر سے نکالا، پھانسی بھی ان کے ہاتھ پر کاٹ گئے، پھر ان کو جو ہے پھر سے دفن کیا گیا۔ تو یہ تو یہاں جو بدلہ لیا ہے 6000 سے بدلہ لیا، اب بہت سارے لوگ رہ گئے، اس کے بعد مختار ثقفی مر گیا، لیکن چند لوگ رہ گئے تھے، تو ان پر اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا تھا، اچانک سے انہیں نابینا ہو گیا، ایک دن اچھا خاصا تھا، لیکن ایک دن صبح میں اٹھا تو نابینا ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نابینا کیسے ہو گیا، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں رات میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں ایسی چڑھائی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اس کے سامنے پوچھنے والے نے کہ رسول اللہ یہ کون ہے جن کو آپ قتل کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے میرے نمازے کو قتل کیا ہے، میرے نمازے کو شہید کیا ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی نے، جو یہ بوڑھا تھا، تو یہ آدمی سامنے تھا، تو حضور کی اس پر نظر پڑی، بھائی ذرا تو بھی ان میں شامل تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جیب سے 2 سیخ نکالی، 2 کاڑیاں نکالی، 2 سلائی، تو وہ دونوں سلائی جو ہے اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ جب یہ صبح اٹھا تو نابینا تھا، اندھا ہو گیا۔ تو اس کو اندھا کس نے کیا ہے؟ اس کو اندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک آدمی وہ تھا کہ جس نے امام حسین کے سر کو گھوڑے کے آگے لٹکایا، گھوڑے کے آگے لٹکا کر سر کو لے گئے نا، تو وہ آدمی تھا، وہ آدمی بڑا خوبصورت تھا، کوفے کے اندر بڑا خوبصورت تھا۔ تو ایک دن اچانک سے ایسا ہوا کہ انہیں جب صبح میں اٹھا تو اس کا منہ بالکل ایسا جیسا کہ تارک ہو، بالکل کالا کوئلہ جیسا ہو گیا۔ اب لوگوں سے منہ چھپانا پھرتا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو خوبصورت تھا نا، اب تیرے کو کیا ہوا تو اتنا جو ہے ایسا کالا بالکل ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ رات میں جب سویا تو 2 فرشتے میرے خواب میں آئے، اور ان دونوں نے مجھے پکڑا اور ایک تندور کے اندر میرے منہ کو دیکھ لیا۔ تندور سمجھتے ہیں جب روٹی بناتے ہیں، ایک تندور کے اندر اس نے فرمایا، 2 فرشتوں نے فرمایا یہ تیری سزا اس لیے ہے کہ تو نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ جب صبح اٹھا تو اس کا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، باتیں بتائیں تو پوری نہیں ہوتی۔ 22,000 کا لشکر ہے، وہ 22,000 کے ہر ایک آدمی کی تفصیل ہے کہ ہر آدمی کیسا قتل ہوتا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ 22,000 کو لے کر بیٹھے، تو اب میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد بن یزید کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے حکموں پر قتل کیا گیا، جس کے حکموں پر جو ہے امام حسین کو اور آپ کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ تو ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مختار ثقفی پاور میں ہے اور وہ سب کو قتل کر رہا ہے، تو اس نے انہیں کیا کرا، کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور کوفہ کے پاس ایک دوسرا شہر تھا موصل، تو موصل جا کر بھاگ گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنا لشکر تیار کیا۔ اب اس نے جب اپنا لشکر تیار کر لیا تو 30,000 کا لشکر تیار کیا، اور مختار ثقفی سے کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں جنگ کرنے کے واسطے، تو تیار ہے۔ اب اکیلا بھاگا یہاں سے، لیکن چالاک تھا، وہاں جا کر لشکر تیار کر لیا۔ تو جو مختار ثقفی تھا، مختار ثقفی نے کہا ٹھیک ہے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کی جو جنگ ہوئی ہے وہ 10 محرم کے دن ہوئی ہے، 10 محرم کے دن، وہی دن جس دن حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، اسی دن جو ہے اسے اور اسی جگہ پر وہی دن ہے، وہی وقت ہے، وہی جگہ ہے، دریائے فرات کے کنارے جو ہے جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہوئی تو اس کی فوج جو عبید اللہ بن زیاد تھا، اس کی فوج جو ہے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی، یہ اکیلا رہ گیا۔ جب اکیلا رہ گیا تو بھاگا، اس کے پیچھے جو ہے مختار ثقفی کی فوج بھاگی۔ تو بھاگتے اس نے انہیں جو ہے زین العابدین خیمہ لگائے ہوئے تھے، تو امام زین العابدین کے خیمے میں چلا گیا۔ تو انہیں بہت دور سے بھاگ کر آیا تھا نا، تو انہیں اس کو پیاس لگی تھی، تو اس نے امام زین العابدین سے پانی مانگا، تو امام زین العابدین اس کو پانی دیا۔ اس نے پھر دوسرا پیالہ مانگا، دوسرا بھی دیا، تیسرا پیالہ مانگا، تیسرا بھی دیا۔ اس نے 3 پیالے پینے کے بعد جیسے دیکھا تو امام زین العابدین تھے، تو انہیں گھبرا گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ ظالم تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تجھے تو نہیں بھول سکتا، تو ہی تو ہے وہ جس نے میرے والدین اور میرے بھائیوں کو قتل کیا۔ تو اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے کہ جب آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ لوگوں کو پانی بند کرنا یہ تیری فطرت ہے، لیکن بے سہارا اور مجبوروں کو پانی پلانا یہ میرے نانا کی سنت ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری فطرت ہے، ہم نے پانی پلایا، تو جو ہے بھلا نہیں ہوں میں۔ تو 10 محرم کے دن مختار ثقفی نے اس کو پکڑا، اور اس کو پکڑ کر جس طرح اس نے امام حسین کو شہید کیا، اسی طرح اس کو شہید
قتل کیا گیا، اس کی گردن کو رکھ کیا اور گردن کو اتار کر اس کے سر کو جو ہے اسی محل میں اسی جگہ پر اسی محل میں مختار سقیفی کے سامنے رکھا گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا، ترمذی کی روایت ہے، لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کا سر رکھا ہوا تھا مختار سقیفی کے سامنے، ایک سانپ اچانک سے آیا اور وہ سانپ اس کے منہ میں گھسا، کان میں سے نکلا، پھر ناک میں گھسا، منہ میں سے نکلا، تو اور اس کے جو بدن تھا، نیچے کا جو جسم تھا، اس کے اندر سے بہت بری بدبو آنے لگی۔ تو مختار سقیفی نے جلدی سے آرڈر دیا کہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، اس کو جلد سے جلد جو ہے دفن کیا جائے، اس کو جو ہے بنا غسل کے بنا کفن کے اس کو جو ہے یوں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد تھا یزید وہ ظالم ہے کہ جس کے اشارے پر یہ سب ہوا ہے۔ یزید اگر نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، یزید اگر خاموشی سے امام حسین سے بات کر لیتا تو یہ جو ہے ایسا حادثہ پیش نہ آتا۔ تو یزید کی وجہ سے تو جس یزید نے حکومت کی خاطر امام حسین اور 72 ساتھیوں کو شہید کیا اور اتنا بڑا جس نے جو ہے سازش کی، اتنا بڑا کھیل کھیلا، تو وہ اس واقعے کے بعد صرف 3 سال 8 مہینے زندہ رہا۔ 3 سال 8 مہینے کے بعد یزید بھی ختم ہو گیا۔ تو البدایہ و النہایہ میں ہے کہ اس کے 15 لڑکے تھے، 15 اور 5 لڑکیاں تھیں، لیکن آج اگر آپ ڈھونڈو گے پوری دنیا میں کامل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ ڈھونڈو گے یزید کی اولاد کہاں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی یزید کی اولاد نہیں ہے۔ اور امام حسین کو جس وقت شہید کیا گیا تو آپ کے صرف ایک بیٹے تھے، کتنے؟ ایک بیٹے تھے، امام زین العابدین۔ آج پوری دنیا کے اندر سید موجود ہے، پوری دنیا میں کوئی دیش ایسا نہیں جہاں سید نہ ہو، کوئی میں تو کہتا ہوں کوئی بستی میں ویسی نہیں جہاں سید نہ ہو، ہر بستی میں 2-4 سید موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو جو سب ختم ہو گئے تھے، صرف ایک بچے امام زین العابدین، ان ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ جو یزید تھا ان کے 15 لڑکے تھے، 5 لڑکیاں تھیں، لیکن آج پوری دنیا کے اندر کسی کو پوچھو کہ یزید کی نسل کہاں ہے، یزید کا خاندان کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ یزید کی خاندان کہاں ہے۔ تو سن 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرس کی عمر میں ہی مر گیا، 40 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 40 سال سے پہلے ہی مر گیا۔ ابھی نے یزید جو تھا نا بہت موٹا تھا، بہت موٹا تازہ تھا، اس لیے تو انہیں کربلا کو نہیں آیا، بہت موٹا تھا، اس کے بس کا کچھ بھی نہیں تھا، خالی آرڈر دینا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، بہت موٹا تھا۔ اور اس کا عجیب شوق تھا، اس کا شوق یہ تھا یزید کا کہ مینڈا بندر بھالو ان تینوں کو لیتا، ایک پنجرے میں بند کر دیتا، اب جب سامنے دیکھتا رہتا، جب تک وہ مرتے نہیں تھے جب تک ان کو جو ہے دیکھتا رہتا۔ اس کو جو ہے مینڈا بندر اور بھالو کو لڑانے کا شوق تھا، اب ان کو پنجرے میں بند کر کے لڑاتا، اب اسی طرح لڑتے ہوئے مر جاتے جب تک انہیں دیکھتا رہتا، یہ اس کا عجیب شوق تھا۔ تو یہ کس طرح مرا؟ تو اس نے یہ شرابی تھا، تو شراب پی کر اس کی آنتیں گل گئی، اس کی آنتیں اندر سے گل گئی، سڑ گیا، اور منہ سے ایسی بدبو آنے لگی کہ جو لوگ، جو حکیم، جو ڈاکٹر، جو طبیب اس کے پاس اس کا علاج کرنے آتے ان لوگوں بھی خوشبو لگا کے آتے، ناکوں پہ کپڑا رکھ کے آتے، لیکن وہ بدبو اتنی زیادہ تھی جب بھی یہ منہ کھولتا منہ سے بدبو، کیونکہ پیٹ کا سارا سسٹم جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکا تھا، جب بھی منہ کھولتا منہ سے بدبو، جب بھی منہ کھولتا منہ سے بدبو۔ اب اس کو طرح طرح کی عطر لگائے جاتے، طرح طرح کی خوشبو لگائی جاتی، مشک لگائی جاتی، لیکن وہ بدبو اتنا زیادہ تھی کہ اس بدبو کے سامنے ساری مشک فیل ہو جاتی۔ جب ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کے لیے آتے تو وہ بھی خوشبو لگا کر آتے، لیکن یہ ہونے کے بعد جب اس کے منہ سے بدبو آنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی کہ اس کے گلے میں ایسی جلن محسوس ہو گئی، بھوک لگتی خوب، لیکن کھانا کھاتا تو کھانا گلے میں چپتا تھا، کھانا نیچے اترتا نہیں تھا، پیاس لگ رہی ہے پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے بعد جو گلے میں چبھن ہوتی ہے، جو گلے میں ایسی جلن ہوتی ہے، پانی واپس آ جاتا ہے، پیے تو مصیبت، نہ پیے تو مصیبت، نہ پیے تو بھوک لگے پیاس لگے، کھانا کھائے پانی پیے تو گلے میں چبھتا ہے، پریشان ہو گیا، تو اسی طرح گل گل کر سلسلے کو تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ صرف 40 سال کی عمر کا بھی نہیں ہوا، 39 سال کی عمر میں مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش سے ایسی بدبو آئی کہ لوگوں نے جلد سے جلد لوگوں نے کیسے کرتے اس کو دفنایا، اور جہاں اس کو دفنایا گیا تو دمشق میں اس کی قبر ہے، تو جب بنو عباس کی خلافت آئی تو بنو عباس کو معلوم ہوا کہ یزید کی قبر یہاں پر ہے، تو اس کی قبر کے اوپر شیشے کی فیکٹری بنائی، شیشے پگھلانے کی فیکٹری، جو شیشہ پگھلتا نا فریج میں نہیں پگھلتا، آگ سے پگھلتا ہے، یعنی آگ کی فیکٹری اس کے اوپر بنائی، اس کی قبر کے اوپر۔ لیکن جب بنو عباس کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ فیکٹری بھی ختم ہو گئی، آج تو وہاں پر گھر ہیں، لوگوں کی جگہ ہے، تو ایک جگہ اس کی قبر ہے، وہاں پر لوگ آج بھی کچرا ڈالتے ہیں، خنزیر اور کتے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، جس کچرے کی جگہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں پر کچرے کی جگہ تو وہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں، تو ایسی آج بھی اس کی قبر ہے۔ آج بھی اگر دمشق میں کوئی جاتا ہے اور پوچھتا ہے یزید کی قبر کہاں ہے تو کوئی بتاتا نہیں ہے، اگر کسی نے بتا دیا کہ یزید کی قبر وہاں پہ، یعنی وہ لوگ بھی اتنا ذلیل و خوار سمجھتے ہیں کہ جو امام حسین کا نہیں ہے، جس نے اہل بیت کو شہید کر دیا وہ کیسا ظالم آدمی ہوگا۔ تو لوگ اگر وہاں پر کوئی گیا اور وہاں پر پوچھتا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، اگر کوئی آدمی بتاتا کہ یزید کی قبر وہاں پر ہے، اور ان کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھر میں سے کسی آدمی نے کسی کو بتایا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے، وہ گھر والے اس آدمی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، ایسا ظالم آدمی کا پتہ تمہیں کیوں بتایا؟
یہ تو اتنا ظالم آدمی تھا، اس کا فتویٰ تجھے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ تو آج اس کی قبر پر کچرے ڈالے جاتے ہیں، اور امام حسین کی قبر پر آج پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ امام حسین کا نام لینے والے آج پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن یزید کا نہ نام رکھنے والا پوری دنیا میں کوئی موجود ہے۔ یزید نام کا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، یعنی یزید نام کا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن حسین نام کے آدمی لوگ جو ہے دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا ایسا چمکایا، ایسا مشہور کیا، ان کو وہ عزت دی کہ ہر دل میں ان کی محبت موجود ہے، ہر دل میں ان کے پیار موجود ہے، ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں، اور اہل بیت سے محبت ہونا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے بولتا ہوں کہ ہر آدمی حسینی بنے، یزیدی نہ بنے، وہ کام کرے جو کام امام حسین کر کریں۔ آج لوگ شراب پی رہے ہیں، کیا امام حسین شراب پیتے تھے؟ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کیا امام حسین سود کا کاروبار کرتے تھے؟ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کیا امام حسین نماز چھوڑتے تھے؟ جنگ کے میدان میں اپنی نمازیں چھوڑی ہے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور سارے کام کر رہے ہیں، نشے کے کام کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور کتنے چھچورے آوارہ گردی کے کام کر رہے ہیں۔ امام حسین کے کام نہیں تھے یہ کام، کس کے لیے؟ یزید کے کام تھے۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ جس کے جیسے کام کرے گا ان کے ساتھ اٹھے گا، یزید والے کام کرے گا تو یزید کے ساتھ اٹھے گا، حسین والے کام کرے گا تو حسین کے ساتھ اٹھے گا۔ جھوٹ موٹ کا حسینی نہ بنے، جھوٹ موٹ کے 10 دن کا اور 1 دن کا آدمی حسینی بنتا ہے، اور اس کے بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے بڑے تیر مار دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج محرم کی 16 تاریخ ہے، اور ہفتے کی 10 تاریخ تھی، وہ 10 تاریخ سے یہ 16 تاریخ تک آج 6 دن ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں نے شربت بنا کر تقسیم کی، جو لوگ بڑی واہواہی کرنے والے تھے، غم منانے والے تھے، ماتم کرنے والے تھے، اور جن لوگوں نے روڈوں پر چل کر جھگڑا کیا، لڑائی کی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 تاریخ سے آج 16 تاریخ ہو گئی، آج تک انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی والدین کی خدمت کی ہے؟ لوگوں کو شربت پلایا، لیکن والدین کو 1 گلاس پلانے تیار نہیں۔ والدہ بیچاری دوائی کے واسطے پانی مانگتے مانگتے تڑپ رہی ہے کھاٹ پر، لیکن والدہ کو پانی دینے تیار نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کرنے ایک آدمی سے اس کے والدین ناراض ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ ڈرام نہیں، چاہے وہ ٹینکر پورا خلادے شربت کر دے، لیکن اس کا کوئی قابل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے 2-4 ٹینکر لوگوں کو پلانا پانی، اور اپنے والدین کو 1 گلاس پانی پلانا، دونوں برابر ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 10 تاریخ سے سوچے ہر آدمی کہ 10 تاریخ سے تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، 10 تاریخ کے بعد کتنی مرتبہ اپنے والدین کے ہاتھ پیروں کو بتایا ہے، کتنی مرتبہ جو قرآن کو کھول کر دیکھا ہے، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں۔ صرف 1 دن کے لیے حسینی نہ بنے، 1 دن کا حسینی شیعہ بنتے ہیں جن پر اہل سنت والجماعت کا کفر کا فتویٰ ہے۔ تو تم لوگ اگر شیعوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا، یہ ان کا دردناک منظر، ان کا حال کیا ہوا، یعنی یہ اس لیے حال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی خود کی موت بھی آ سکتی تھی، لیکن کسی کی بھی 22,000 کے لشکر میں سے کسی کی بھی خود کی موت نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ذلیل کیا، دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور آخرت میں تو یہ لوگ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے دنیا میں ان کو تھوڑا سا عذاب دیا ہے اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس سے بھی بڑا عذاب تو ان کو آخرت میں ہونے والا ہے۔ بڑا عذاب کہاں ہوگا؟ آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جو حادثے دکھائے، یہ اس لیے دکھائے، واقعے دکھائے تاکہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ جو آدمی ظالم ہوتا ہے، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، کہیں پر جو ہے دنگے ہو رہے ہیں، کہیں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو خاص طور سے مارا جا رہا ہے۔ تو مسلمان ایسے حالات میں کیا کریں؟ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، ملک کے حالات کو کوئی آدمی نہیں سدھار سکتا ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، دنیا کے اندر کوئی انسان پیدا نہیں ہے جو ملک کے حالات کو سدھار دے، کوئی سدھار سکتا ہے؟ ان حالاتوں کو صرف اللہ سدھار سکتے ہیں۔ اللہ کب سدھاریں گے؟ ہماری دعاؤں سے، جب ہم دعا کریں گے۔ اس وقت ہر مسلمان کو فجر کی نماز سب سے پہلے زندہ کرنا ہے۔ دن میں صبح اٹھ کر، جب صبح آدمی جگ جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس وقت بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن فجر کی نماز میں اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد میں آنا، یہ بڑا مشکل کا کام ہے۔ یہ کام کرنے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ آج کل امام مہدی کے انتظار میں ہیں کہ امام مہدی کب آئیں گے، لیکن مسجد کا امام لوگوں کے انتظار میں ہے، لوگ کب آئیں گے۔ اب لوگ بول رہے ہیں ملک کا حالات خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، بھائی اس حالاتوں کو درست کرنے والے اللہ ہیں۔ یہ حالات جب درست ہوں گے جب مسلمان سدھریں گے، جب مسلمان نماز 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو یہ حالات خود بخود جو ہے۔ ان کے دل میں نفرت کس نے ڈالی؟ بھیا مودی ہے، کیا مودی کی کیا ان کی بیوی کو لے کے بھاگ گئے ہیں، ان کی بیٹی کو لے کے بھاگ گئے، یا ان کے اکاؤنٹ پہ قبضہ کر لیے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیے، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیے، یا ان کے خاندان کو اپنے لے کے بھاگ گئے؟ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کریں، بس ان کے دل میں دشمنی ہے۔ دشمنی کیوں ہے؟ کہ اللہ نے یہ دشمنی ڈالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے دشمن بن گئے۔ کس طرح کہ ہم نے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا۔ کاش کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل میں ہماری محبت پیدا فرما دیں گے۔
جب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا فرما دیں ساری لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اس وقت سارے لوگ کیا کام کریں؟ آیت کریمہ پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسرا کام کیا کریں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنا زیادہ یہ پڑھنے کی کوشش کریں. خواتین گھر میں آپ جائیں گے تو اپنی خواتین کو بتائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. مرد تو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کو آ کر، لیکن عورتوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کب ہے. ایک عورت کو وقت کا نہیں معلوم نماز کیا پڑھے گی. تو خواتین کو بتائیں کہ ان پر بھی نماز ہے، وہ بھی نمازوں کی پابندی کریں. مرد حضرات بھی اور خواتین بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں. تو جو آدمی ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.